قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام 30ویں پارے میں سورۃ القدر کی آج ہم 5 آیات مبارکہ پڑھیں گے۔ یہ سورت 5 آیات پر ہی مشتمل ہے اور اس سورہ مبارکہ کے مزاج اور زمانہ نزول کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور جس کے اوپر زیادہ کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور ہم نے ابتداءً یہ بات سیکھی ہے قرآن پڑھ کے کہ قرآن اپنے آغاز سے اختتام کی طرف جب جاتا ہے تو پہلا قرآن کا حصہ مدنی ہے اور جو آخری قرآن کا حصہ ہے یہ مکی ہے، اور جو آخری ہے یہ نازل پہلے ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو سورت پڑھی ہے سورۃ القدر سے پہلے وہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب ان دونوں صورتوں کی جو آپس میں ایک ریزیمبلنس ہے اور ان کی مشابہت ہے اور مماثلت ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ جو سورۃ القدر ہے یہ مدنی نہ ہو بلکہ یہ سورت مکی ہو، کیونکہ پہلی سورت جو ہے اس میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، گویا کہ یہ پہلی وحی تھی جو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی۔ اور یہ کس وقت کس زمانے میں نازل ہوئی، یعنی مہینہ کون سا تھا اور ایام کون سے تھے، تو اس سورت کے مضامین اس کو بھی تھوڑا سا متعین کر رہے ہیں۔ اس سورت میں اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو یہ جو انزل ینزل انزال سے جو سینڈ ڈاؤن کا معنی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہے فوراً اترنا۔ ایک اور قرآن کی صفت اور قرآن کا صفاتی نام ہے تنزیل من رب العالمین۔ تو انزال اور تنزیل 2 لفظ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے نازل ہونا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ انزال ہے فوراً نازل ہونا، سڈن، اور تنزیل ہے آہستہ آہستہ گریجولی نازل ہونا۔ تو قرآن کے نزول کی دونوں ہی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فوراً اپنے علم سے اپنی قدرت سے لوح محفوظ تک نازل کیا، یہ اچانک نازل ہونا ہے، اور یہ نازل ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر حسب ضرورت اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین حضور تک جو لاتے رہے وہ تنزیل من رب العالمین ہے، اور اس کے لیے عرصہ تقریباً لگا، کوئی اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آپ کے وصال مبارکہ تک وہ 23 سال جو ہے وہ بنتے ہیں، 22 سال اور 22 دن یہ مفسرین نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو پچھلی صورت اور اس کے جو مضامین کی یہ چیز ہے یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن کا اولاً جو نزول ہے غار حرا میں وہ بھی رمضان المبارک میں ہی ہوا ہے۔ تو 2 چیزیں کلیئر ہو گئیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق مکی ہے، قرآن اترنے کا آغاز ہے، اور یہ جو پھر قرآن اترا ہے جس رات کے اندر اس کو قدر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قدر کا معنی ہوتا ہے شان، جیسے قدر و منزلت اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں۔ تو اس سورت کا جو سورۃ القدر ہے اس کا مرکزی موضوع آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا ہے۔ ہم جانتے ہیں بچوں کا ابتدائی سبق ہے کہ عقائد ہمارے 5 ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ آسمانی کتابیں خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا ہے، گویا کہ ایمان بالکتب اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اور پھر اس رات کی جو شان ہے وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے انزلناہ اس کو نازل کیا ہے۔ یہ جو انزلہ ہے اس کے ساتھ جو ہو ہے یہ پرو ناؤن ہے، اور پرو ناؤن ہمیشہ کسی ناؤن کو ریپریزینٹ کرتا ہے جس کا ذکر پہلے نہیں ہے، لیکن وہ اتنا آبویس ہے کہ اس سے مراد ہے ہی کلام الہی میں قرآن مجید۔
انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، فی لیلۃ القدر، فی کا معنی میں، لیلہ کا معنی رات، اور قدر کا معنی قدر، عزت اور شرف والی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ گویا کہ اللہ نے قرآن کو اون کر لیا۔ یہ پہلی صورت ہے نا جو نازل ہوئی ابتدائی مکی میں، تو لوگ کہتے تھے کہ قرآن حضور نے خود بنا لیا، گھڑ لیا، معاذ اللہ، یہ شاعر کا کلام ہے، مجنوں کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، انا انزلناہ، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اپنے حبیب کریم کے اوپر شب قدر میں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، ویسے رات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں یہ لیلہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اہل عرب کا ایک مفہوم ہے کہ کسی بات کو اگر تاکیداً واضح کرنا ہو تو سوال بھی خود کر کے جواب بھی خود ہی دیا جاتا ہے، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے۔ القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، بالکل اسی طرح وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، یہ جو قدر والی رات ہے، خیر، یہ بہتر ہے، من الف شہر، من کا معنی سے، الف کا معنی ہزار، اور شہر کا معنی مہینہ، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے ایک بات مکے کے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم غور کرو کہ ایک رات اگر 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو پھر یہ جو کتاب ہے یہ بھی تو بہت سارے تمہارے کلاموں سے بہتر ہے اور تمہارے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ رات 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے بنی ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا، لہذا قرآن کو عام کتاب اے مکے کے لوگوں نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل، اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے۔ یہ دیکھیں اب ایک لفظ اور آ گیا، تنزل، پہلے تھا انزال اور تنزیل، اور یہ ہے تنزل، اور اس سے فعل ماضی ہے تنزلا۔ تو یہ عربی کا بڑا پیارا حسن ہے، عام بندہ اس کو بڑا مشکل سمجھتا ہے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، یعنی کسی لفظ کو موڈیفائی کرنا اور اسے معنی کوئی اور لینا، یہ عربی کا انتہائی آسان سٹرکچر ہے۔ آپ ایک لفظ لے لیں، آپ اس سے 60 الفاظ بنا سکتے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں گردانے کہتے ہیں، اور یہ ضربہ سے شروع ہوتی ہیں، ایک لفظ ہے تو اس کے 60 صیغے بن سکتے ہیں، ہر چیز سے ایک الگ معنی مراد ہوگا۔ اسی طرح نازلہ ہے، ینازل، تو اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہایت آسان ہیں لیکن تھوڑی سی محنت طلب ہے۔ تنزل، اترتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، والروح، اور روح القدس یعنی جبریل امین بھی، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر خیر کے امر کے لیے، ہر امر خیر کے لیے، ہر خیر کے کام کے لیے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔ اب یہ رات ہے کون سی جس کو قرآن نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس کے لیے مختلف روایات ہیں، اس بات پہ کنسنسس ہے کہ یہ رمضان کی ہی کوئی رات ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا نام حضور کے اعلان نبوت کے بعد رمضان نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے ہی عربوں میں مہینے کا نام رمضان تھا۔ محرم بھی تھا، صفر بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا، ربیع الثانی بھی تھا، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حضور سے پہلے بھی مہینوں کے بالکل ایسے ہی نام تھے۔ ہمارے ہاں پھر جو احکامات اترتے گئے تو وہ اسی ترتیب سے اترتے گئے، جیسے جو دوسری رات ہے برکت والی جو 15 شعبان کی ہے، تو وہ بھی ظاہر شعبان پہلے تھا، موجود تھا، محرم کا مہینہ بہت پہلے موجود تھا، اہل عرب اس کو حرمت والا سمجھتے تھے۔ تو یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کب؟ ہے رمضان میں۔ اب رمضان میں پھر کب ہے؟ ایک اگلا کنسنسس ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ آخری عشرے میں کب ہے؟ اس کے لیے روایات ہیں، 21 کو بھی، 23 کی بھی، 25 کی بھی، 27 کی بھی، اور 29 کی بھی۔ یہ ساری بخاری، مسلم، ترمذی، ہماری اہل سنت کی 6 صحیح کتابوں کی ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں، یعنی کیٹاگوریکلی 21 کا لفظ بھی ہے، 23 کا لفظ بھی ہے، 25 کا لفظ بھی ہے، 27 کا لفظ بھی ہے، 29 کا لفظ بھی ہے، لیکن جس کے اوپر ایک تعامل بن گیا آج تک امت کا پورے عالم اسلام میں، وہ 27 رمضان المبارک کا بن گیا ہے۔ اچھا، اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے کہ اس میں سارے لوگ احیاء کر لیتے ہیں، لیکن باقی جو راتیں ہیں ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔
تو جو اہل نظر ہیں اور جن کو اس چیز کا احساس ہے وہ ساری طاق راتوں کا احیاء کرتے ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں ہر رات کی فضیلت پر حدیث موجود ہے۔ ایک دفعہ تو حضور باہر تشریف لائے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن آپ نے دیکھا دو بندے جھگڑا کر رہے تھے کسی بات پر۔ جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے، ظاہر ہے گھر سے جب باہر آئے تو کہاں جھگڑا کر رہے تھے لوگ، حضور کے گھروں کے دروازے مدینہ منورہ میں تو مسجد کے اندر کھلتے تھے، ظاہر ہے مکے میں بھی حضور کا گھر جو ہے وہ دور نہیں تھا، تو جب لوگ جھگڑ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس بدبختی کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے بھی اس علم کو معاف کر دیا ہے کہ یہ رات کب تھی۔ اور اگر اس کو ہم نہایت مثبت لیں کہ یہ رات پھر متعین کیوں نہیں ہے کہ امت سارے خزانے لوٹتی، ساری رات جاگتی، اپنی بخشش اللہ سے طلب کرتی، تو متعین ہو جاتی ایک رات، ڈاؤٹ کیوں رکھا؟ تو یہ ڈاؤٹ نہیں رکھا بلکہ امت کی ترغیب کے لیے رکھا کہ بہت ساری راتیں لوگ جاگیں اور اللہ کے حضور ان چیزوں کو پیش کریں، اپنے اعمال پیش کریں، توبہ اور استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ تو تنزل الملائکہ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح القدس بھی، فیہا، اس میں، تو روح القدس بھی تو فرشتے ہی ہیں لیکن ان کے پروٹوکول کے لیے الگ سے بیان کر دیا گیا کہ اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح القدس بھی، یعنی جبریل امین بھی، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر خیر کے لیے، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام، سلامتی ہے، سراسر امن اور سلامتی ہے، یہ جو رات ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، مطلع الفجر تک یہ رات جو ہے یہ برکت والی ہے۔ تو فجر طلوع کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ رات برکت والی ہے، جیسے تہجد کا ٹائم ختم ہوا تو یہ مطلع الفجر ہے، فجر اب طلوع ہو گئی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہاں تک یہ جو رات ہے یہ سلامتی ہی سلامتی والی ہے۔ آپ سلامن کا جو لفظ ہے اس قرآن مجید کے نسخے میں تو اس کے اوپر 3 نقطے نہیں ہیں، سلامن سے پہلے بھی اور سلامن کے بعد بھی۔ ویسے قرآن مجید کے بہت دوسرے نسخوں میں اور جو میرے پاس ہے اس کے اندر بھی 3 ڈاٹس سلامن سے پہلے ہیں اور 3 ڈاٹ سلامن کے بعد ہیں۔ اس کو تجویدی نقطۂ نگاہ سے معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ ہوتا ہے عنق، گردن کو کہتے ہیں، معانقہ کسی کو ملنا، گلے ملنا۔ تو یہاں تجویدی اصول یہ ہے کہ پہلے 3 نقطوں پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو اگلے 3 نقطوں پہ آپ نے وقف نہیں کرنا۔ جیسے ہم نے اس کو پڑھا باذن ربہم من کل امر سلام، یہ ٹھیک ہے، آگے پھر وقف کر کے آگے چل پڑیں گے، ہی حتی مطلع الفجر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ 5 آیات مبارکہ ہیں، یہ پورا رکوع ہے، یہ دونوں صورتوں کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے، گویا کہ ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، سورۃ العلق کی اور اس کے بعد سورۃ القدر کی۔ انتہائی اعلیٰ صورت، قرآن کی ہر صورت ہی اعلیٰ ہے لیکن انتہائی اعلیٰ صورت ہے اس سے اگلی سورۃ البینہ، اس کی 8 آیات ہیں، بڑا ہی پیارا موضوع ہے، بڑا ہی کمال اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے، زندگی رہی تو اس کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔